إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں دو جگہ قلب انسانی کو قلب سلیم کے لقب سے یاد کیا ہے کہ اسے قلب سلیم مطلوب ہے، اور دونوں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ضمن میں ہی یہ بات آئی ہے۔ دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جہاں بھی آتی ہے وہاں وما کان من المشرکین ولم یک من المشرکین کے حوالے سے آتی ہے۔ یہ قلب سلیم کیا ہے، جس کے بارے میں سورہ الشعراء میں جب دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس میدان حشر کا ایک نقشہ اپنی دعا میں وہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ پاک مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تو پوری نوع انسانیت کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس آیا قلب سلیم لے کر۔ یہ تو انہوں نے اپنی دعا میں کہا،
اب سورہ والصافات میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر تھے ابراہیم علیہ السلام، اسی گروہ میں سے تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، تو وہاں انہوں نے دعا کی کہ قیامت کے دن سوائے قلب سلیم والوں کے اوروں کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ ہاں جو بندہ قلب سلیم لے کر آئے گا اس کی اولاد بھی نفع دے گی، مال بھی نفع دے گا۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے، یعنی مثال بنا دی اللہ پاک نے ان کو کہ اگر تمہیں دنیا میں اس کی کوئی ایگزامپل چاہیے، اس کا کوئی سیمپل چاہیے تمہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تھے اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اب وہ قلب سلیم کیا تھا؟ ان کی سیرت دیکھی جائے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب جب ان کا امتحان لیا گیا، اور اللہ پاک نے پہلے پارے میں سورہ البقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے جب جب ابراہیم کو آزمایا اس نے پورا کر دکھایا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری نوع انسانیت کا امام بنا دوں گا۔ اور آپ دیکھ لیں ہر مذہب جو ہے وہ ان پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ عیسائیت بھی، یہودیت بھی، اسلام بھی، دنیا میں یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تین مذاہب۔ یہ ہے امامت کہ ان پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ قلب سلیم وطن جب چھوڑنے کی باری آئی اور ان کے سامنے یہ آپشن آیا کہ یا وطن چھوڑ دو یا دین چھوڑ دو، تو انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا اور وطن چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ وطن جو ہے وہ دل کے اندر کھبا ہوا نہیں تھا، پیار تھا، محبت تھی، لیکن وہ فطری تھی، شعوری نہیں تھی۔ جب جان کی باری آئی، یا نظریہ چھوڑ دو یا جل جاؤ، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وہاں بھی وہ پار ہو گئے، پھر ساری زندگی ان کی سفر میں گزری، کہاں عراق ہے، کہاں پیدل چلنا، کہاں مصر سے ہوتے ہوئے پھر فلسطین جانا، وہاں سے پھر مکے تک آنا۔ پھر جب انہیں بے آب و گیا زمین پہ اپنی اولاد چھوڑ کے جانے کے لیے کہا گیا، چھوڑ کے چلے گئے، کیا گزرتی ہے بندے پہ۔ پھر جب وہ اولاد جوان ہو گئی تو کہا ذبح کرو، ذبح کرنے پہ تل گئے۔ وَأَسْلَمَا، سر تسلیم خم کر دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بال ان کو لٹا لیا۔ امتحان لینے والا پکار اٹھا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم بہت ٹف امتحان تھا۔ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے، دینے والا نہیں کہہ رہا۔ دینے والے نے دے دیا، اس نے چھری چلا دی۔ یہ ایک سیمپل ہے ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہ دل ایسا ہونا چاہیے۔ اب قلب سلیم کے مقابلے میں آتا ہے قلب سقیم، بیمار دل۔ قلب سلیم ہے ہیلدی، صحت مند دل، اور کہا گیا الذی یصلح لمہمۃ قد خلق لہا، کہ وہ دل اس مشن کے لیے انٹیکٹ ہو، صحت مند ہو، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہے قلب سلیم۔
اس کے مقابلے میں فی قلوبہم مرض، قلب سقیم، بیمار دل، فزادہم اللہ مرضا، انہوں نے مرض پالا، اللہ پاک نے کہا ٹھیک، اللہ نے زیادہ کر دی اس کو۔ تو قلب یا تو ہمارا قلب سلیم ہوگا یا قلب سقیم ہوگا، اس میں مرض ہوگا، بیماری ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھیک بھی اور غلط بھی ہو، بیمار بھی ہو۔ تو وہ قلب سلیم کیسا صحت میں، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم صحت مند ہیں کہ نہیں ہیں، یا مرض ہے تو اس کے علاج کی فکر کریں، اس لیے کہ فیصلہ اسی پر ہونا۔ یہی ایک چپ ہے جسے نکال کر سارا ڈیٹا آ جانا ہے کہ بھئی تم کیا تھے، تمہاری قربانیاں کیا تھی، تمہارے حجوں کے پیچھے کیا تھا۔ سارے اعمال جب اللہ پاک کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تو نیتوں کا حال فرشتوں کو کوئی نہیں پتا، نیت فرشتے کبھی نہیں لکھتے، نیت کا پورشن صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ لکھتے اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، احرام باندھ لیا، ایسے یہ وہ لکھتے، عمل لکھتے۔ نیت کا پورشن عمل نکالا جائے گا، سیم اسی ڈیٹ کا، اسی تاریخ کا، جیسے آپ کے چیک پہ ایک چھوٹی سلپ باقی رہ جاتی ہے نا چیک بک میں، چیک کا آپ کاٹ کے دے دیتے ہیں، چیک فرشتے کے پاس ہوگا، سلپ آپ کے پاس ہوگا۔ نیت کیا تھی؟ اور آپ دیکھیں بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یؤتی بشہید، ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ پاک اسے احسان جتلوائے گا اور وہ تسلیم کرے گا، پھر اللہ پاک پوچھے گا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ سرکار میں نے جان دے دی، میں نے جان دے دی تیرے راستے میں۔ کہا جائے گا قد کذبت، جھوٹ بولتے ہو، میرے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہو۔ انک قد قاتلت ان یقال لک جریء وانہ قد قیل، تو اس لیے لڑا تھا کہ کہا جائے گا بڑا بہادر ہے، اور یہ کہا جا چکا ہے تمہیں تیری مزدوری مل چکی ہے، اب کیا چاہیے تمہیں؟ اور پھر حکم ہوگا، اور حضور نے فرمایا منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک قاری صاحب کو لایا جائے گا، میں نے تمہیں اتنا مقام دیا، لوگ ماں باپ سے زیادہ تمہاری عزت کرتے تھے، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی تمہیں دیکھ کر سگریٹ پیچھے چھپا لیتے تھے، ایسے پیچھے کر کے پھینک دیتے، مولوی صاحب کو پتہ نہ چلے میں سگریٹ پی رہا ہوں۔ احترام کی بات ہے نا، ورنہ اولاد نہیں ڈرتی کسی، یہ ڈر نہیں، یہ احترام ہے، اور احترام بھی بندے کا نہیں ہے، اللہ اور رسول کا ہے، اس علم کی نسبت سے۔ حدیث میں کہا کہ اللہ پاک سے کہے گا لوگ تیرا احترام کرتے تھے، خرید و فروخت میں تجھے چھوٹ دیتے تھے میرے نام پر، پھر تو نے کیا کیا؟ بڑا علم پھیلایا، جھوٹ بولتے ہو۔ اس لیے تھا کہ تیرا چہار سو شورا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں مولوی صاحب جو بڑے تڑلے کے مولوی صاحب ہیں، بڑے بھائی، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ پھر سخی کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اخبارات میں تمہارا نام آئے، اس لیے کیا تھا کہ ووٹ ملیں تمہیں، اس لیے کیا تھا کہ شورے ہوں تیرے، چرچے ہوں، اور وہ ہو چکا سارا کچھ۔ ان تینوں کو گھسیٹ کر سب سے پہلے ان کا کیس پیش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات ختم کی تو میری ران کے اوپر، گھٹنے کے اوپر ہاتھ مار کے حضور نے فرمایا یہ وہ تین بندے ہیں میری امت میں سے جن پر جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اور میں ہمیشہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جب پکوڑے تلنے والا یا جلیبی بنانے والا تو تھوڑا سا مسالہ پہلے ڈال کے تو دیکھتا ہے تیل کتنا گرم ہے۔ ان لوگوں پر جہنم ٹیسٹ کی جائے گی، اور تینوں نیک ہیں، تو پتا چلا کہ سارے عمل کرنے والے ہلاک ہو گئے،
کہا لوگوں میں سب ہلاک ہونے والے سوائے عالموں کے، اور عالموں میں سب ہلاک ہونے والے سوائے عاملوں کے، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اور علم جتنا بڑھتا جائے گا امتحان اتنا سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اور عمل کرنے والوں میں سب ہلاک ہونے والے سوائے ان کے جو اخلاص والے۔ عمل تو ٹوٹا پھوٹا ہم کر ہی لیتے ہیں، خیر سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، مسئلہ خلوص اور اخلاص کا ہے۔ ابتدا میں جب نیت شروع ہو تو اس کو اخلاص نیت جائزہ لیں آپ اپنا، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ توحید الوہیت ہے کہ سب کچھ تمہیں اللہ دے رہا ہے، اب تم بھی سب کچھ اللہ کے لیے کرو۔ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، پیار کرو تو اللہ کی خاطر کرو، نفرت کرو تو اللہ کی خاطر کرو، دو تو اللہ کی خاطر دو، اور روکو تو اللہ کی خاطر روکو۔ یہی جذبات ہیں نا انسان کے، یا مالی ہیں یا بدنی ہیں۔ تو پہلے سوچو کس کے لیے کر لو، درمیان میں سوچو تبدیل تو نہیں ہوگی، عمل کرنے کے بعد بھی اس پہ نگاہ رکھو۔ وہ جو کہا نا کہ اپنے قلب کی حفاظت کرو جس طرح مرغی انڈوں کی حفاظت کرتی، اور جو مرغی نہیں کرتی اس کے انڈے گندے ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل گندے ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد بھی نظر رکھو، اس لیے کہ شیطان دیکھتا ہے کہ جس دن یہ ایزی موڈ کے اندر ہوگا اس دن میں اس کا عمل ضائع کروا دوں گا۔ ہم 100 عمل کرتے وہ ہم سے ایسا گناہ کروا لیتا کہ لاکھ ہماری نیکیاں بھی وزن میں اس سے کم ہوتی ہیں۔ شیطان ہمارے عمل سے ذرا بھی نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے اس کا علاج کیا ہے۔ کبھی ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، کبھی کوئی اور چیز اس میں شامل کر دیتا ہے، کبھی کوئی اس سے بڑا۔ ہم جب نیکیاں کرتے ہیں تو پھر ہم ذرا ایزی بھی ہو جاتے ہیں، نیک ہو گئے ہم، اسی وقت وہ پھر اپنا کام کرواتا ہے۔ شیطان صرف ہماری توبہ سے ڈرتا ہے، ہماری نیکیوں کا اسے پتا ہے کہ میں نے کسی دن بھی چھکا لگا دینا ہے، اور یہ نیکیاں اس کے ہاتھ میں جیب میں ہی پڑی رہیں گی۔ میں ایسا گناہ سے کروا لوں گا کہ یہ زمین آسمان بھر دے نیکیوں سے تو اس کے برابر نہیں ہوگا۔ وہ صرف ہماری توبہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ سارے گناہوں کو، اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیتی، اور اس طرح ضائع نہیں کرتی۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ ڈیبٹ کریڈٹ میں آ جاتا ہے، وہ کریڈٹ، اس سے وہ ڈرتا ہے توبہ سے، لہذا کوشش کرتا ہے کہ توبہ نصیب نہ ہو اسے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مومنوں سارے مل کر پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قلب سلیم، بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ سن سن کر ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں جھنجھوڑتی نہیں، اور یہ جو چرچے ہوتے ہیں نا بدی کے، برائی کے، جو ہمارا میڈیا کرتا ہے، اس سے ہم بے حس اور بے غیرت ہو جاتے ہیں، فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ جتنا چرچا ہوگا، بات عام ہوگی لوگوں کے لیے، وہ آہستہ آہستہ روٹین ہوتی چلی جائے گی۔ اب 10 12 15 20 آدمی کراچی میں روز مر جائیں، ہمیں کوئی خاص نہیں لگتا، یہ تو روٹین ہو گئی اب۔ اس لیے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پاک برائی کے چرچے پسند نہیں کرتا، یہ گندگی ہے۔ اس کو لیے معاشرے میں پھرنا اور گھر گھر پہنچانا اور ہر کان تک پہنچانا یہ مطلوب نہیں ہے، اس پہ مٹی ڈالنا مطلوب ہے۔ یا تو وہاں پہنچاؤ جہاں اس کا علاج ہو جائے، نہیں تو اسے پھیلاؤ مت۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو چرچے ہیں اس سے بندہ بے حس ہو جاتا ہے۔ تو اصطلاحات ہمیں بعض دفعہ بے حس کر دیتی ہیں،
اردو ترجمے پڑھ پڑھ کے، تقریریں سن سن کے، الفاظ اب ہمارے مر گئے ہیں، وہ بار بار استعمال ہو کے نا الفاظ، اب وہ مردہ الفاظ ہو گئے۔ قلب سلیم جو ہے اس کے لیے انگلش ڈکشنری میں لفظ استعمال ہوا ہے انپیئرڈ۔ بڑا پیارا لفظ، بڑا پیارا لفظ، پتہ چل جاتا قلب سلیم کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے بلوٹوتھ، آپ اس کو پیئر کرتے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی موبائل۔ آپ جب اسے پیئر کرتے ہیں اور وہ ڈیوائس کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس میں ہے سلیکشن ہے پیئر ڈیوائس، وہ ڈھونڈتا ہے اس کو، پھر وہ آپ کو دیتا ہے کہ فلاں کے ساتھ مل گیا، آپ کہتے ہیں سٹاپ، مجھے یہی چاہیے تھا اور زیادہ مت تلاش کرو تم، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کنیکٹ ہو گیا۔ پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہارا سرکاری ڈیوائس ہے، ڈیفالٹ ڈیوائس ہے، آئندہ میں جب بھی آن ہوں تو اس کے ساتھ جڑ جاؤں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یس۔ اب بار بار پیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مومن کے کان میں جب اذان دے دی جاتی ہے تو پیئر کر دیا جاتا ہے اسے۔ اب یہ ان پیئرڈ دل ہے، اب اس کو تم نے ہڈن پہ لے جانا، شون ٹو آل نہیں، جو درخت دیکھا سجدہ کر دیا، جہاں جھنڈا دیکھا سجدہ کر دیا، یہ ان پیئرڈ دل نہیں ہے، یہ شون ٹو آل ہے، جو بھی کیچ کر لے، یہ ان پیئرڈ ڈیوائس ہے۔ اب یہ اللہ سے کنیکٹ ہو گئی ہے، اللہ پاک اس کی ڈیفالٹ ڈیوائس ہے۔ اب یہ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ کہتا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ جب یہ آف ہوتا ہے تو اپنے آپ کو، جب آپ اس کو ڈیوائس کو آف کرتے ہیں اپنے بلوٹوتھ کو، تو وہ یاد اس موبائل کی، آپ کی وہ جو ڈیفالٹ ڈیوائس ہے اس کی یاد سینے سے لگا کے آف ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے تو جب جاگتا ہے تو فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے نا۔ مومن جب سوتا ہے تو رب کو لے کے سوتا ہے، اس سوتے میں مر جائے تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو فوراً کنیکٹ ہو جائے گا رب کے ساتھ۔ یہ ہے قلب سلیم۔ ایک اخروٹ کی ایک قسم ہوتی ہے، بڑے سخت ہوتے ہیں، سستے ہوتے ہیں، آپ اسے توڑیں تو اس کا جو مغز ہے اس کے اندر، وہ اندر اس طرح اس کے اندر لپٹا ہوا، چمٹا ہوا ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہوتا ہے، جیسے کسی نے سیمنٹ کر دی ہے، وائٹ سیمنٹ ہے۔ بعض دفعہ اس کو نکالنے میں دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں بندے کے، آدمی سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا ٹکڑا ایسے دانت سے کر کے میں نکال لیتا ہوں۔ بعض ہوتے ہیں کاغذی قسم کے، وہ ہاتھ میں دبا کے ہی آپ ان کو توڑ سکتے ہیں، اور اوپر سے چھلکا ٹوٹ جاتا ہے، مغز سالم نکل آتا ہے۔ یہ سالم اور سلیم ایک چیز۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قلب، چونکہ روح کا ٹھکانہ قلب ہے، اس قلب پہ ہاتھ ڈالتا ہے فرشتہ، وہ چونکہ قلب سالم اور سلیم ہوتا ہے، ایسے کر کے اسے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے سوئے ہوئے بچے کے منہ سے ماں دودھ نکال لیتی ہے، پورے کی پوری روح اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ایسے کر کے۔ روح بھی سوکھی، فرشتہ بھی سوکھا، ضروری ہے ڈرل لے کے آنا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح جو ہے وہ تھلے لگ جاتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے تیل نہ چپڑا ہو توے کے اوپر تو روٹی آپ ڈالیں تو وہ پکڑ لیتا ہے توا۔ کچھ لوگوں کی روح ان کے دل نے پکڑ لی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اندر ڈیڈ سٹف جو بہت پڑا ہوا ہوتا ہے، دنیا اندر پورے پہاڑوں کے حساب سے رکھی ہوئی ہے، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی پلاٹ میں، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ۔ پھر فرشتوں کو وہ توڑ پھوڑ کے، میں نے کہا تھا نکالنی پڑتی ہے، جیسے ایکسیڈنٹ گاڑی میں سے لاشیں نکالتے ہیں نا ٹکڑے کر کے،
پھر فرشتوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کھینچ رہے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں. وہ قلب سلیم نہیں ہوتا، پھر ٹکڑوں میں. زاد المعاد میں حدیث لکھی ہوئی ہے ایک صاحب کی، جب وفود کا ذکر ہوتا ہے، فلاں وفد فلاں وفد فلاں وفد آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا ان کے ساتھ. تو یمن کے ایک وفد کا لکھا ہوا تھا، اس میں وفد آیا اور آپ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑے قبیلے کا وہ وفد تھا. اور آپ جب وفد جاتا تھا تو اس کے تحفے تحائف بھی دیتے تھے. آپ نے تحفے دیے ان کو جاتے ہوئے، جو مسائل انہوں نے پوچھنے تھے وہ مسائل بھی پوچھے انہوں نے. تو حضور نے کہا کوئی بندہ رہا تو نہیں؟ تو ان کہا کہ بندہ تو کوئی نہیں رہا، ایک بچہ جو ہے وہ ہمارا ٹین ایجر پیچھے قافلے میں ہم حفاظت کے لیے چھوڑ، اسے انہوں نے بندوں میں شمار نہیں کیا. آپ نے کہا اسے بھی بھیج دو. یہ گئے اور اس کا تم جاؤ. وہ آئے اور اس بندے نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میری قوم بھی خیر کے لیے آئی تھی اور انہیں خیر مل گئی ہے، لیکن بہرحال میں اس کام کے لیے نہیں آیا جو ان کے ساتھ ہو. یعنی میں ہدیہ لینے نہیں آیا، میں پیسے لینے نہیں آیا، میں نے آپ سے چند مسائل پوچھنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسائل بھی بتائے اور اسے آپ نے اس کی اس بات پہ کہ میں دنیا لینے نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اسے قناعت عطا فرما دے، اس کے دل کو دنیا کی حب سے محفوظ کر دے. قبول ہو گئی. بچہ آ گیا، پیسے حضور نے دوسروں کی بنسبت اس کو زیادہ دیا، لیکن وہ اس کے ہاتھ میں ہی دل میں نہیں گیا، دل اس کا دنیا پروف کر کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دعا، وہ بچہ چلا گیا. حجۃ الوداع پر اس قبیلے کے اور اس وفد کے لوگ جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف رکھتے تھے اور مختلف نمائندے آ رہے تھے، تو وہ جب آئے تو حضور نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا اس بچے کا سناؤ کیا حال ہے. کہا کہ اللہ کے رسول وہ بچہ تو کوئی اوپری چیز بن گیا، اللہ کی قسم اس کے پڑوس میں سونا بٹ رہا ہو وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اس، یعنی اسے اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ادھر سونا بٹ رہا ہے اور میں بھی جا کے لے لوں اس میں سے. وہ تو کوئی اوپری چیز اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے الحمدللہ انشاءاللہ وہ کامل مرے گا، وہ کامل مرے گا، سالم مرے گا. اس پہ صحابہ چونکے اور کہا کہ اللہ کے رسول سارے لوگ سالم نہیں مرتے؟ آپ نے کہا نہیں، سارے لوگ سالم نہیں مرتے، لوگ ٹکڑوں میں بٹ جاتے. آدھی روح فلاں جگہ پھنسی ہوئی ہے، فولڈر جب آپ کے کھلے ہوئے ہوں اور آپ ونڈو بند کرنا چاہتے ہو، کہتا ہو پہلے ان کو تو بند کرو، اتنے کھولے ہوئے تم نے، ڈیمیج ہو جائے گا اس میں سے ڈیٹا، اگر انفورس کرو گے تو پہلے مجھے یہ شٹ ڈاؤن کرنے دو. فرشتے کہتے ہیں شٹ ڈاؤن کا ٹائم کوئی نہیں بھائی صاحب، یہ پہلے کرنے تھے، رات کو جب سوتے ہو تو شٹ ڈاؤن کر کے سونا تھا نا. کوئی پتا تھا تمہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ تمہیں اللہ پاک نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب فولڈر بند کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اب جو ڈیٹا ضائع ہوتا ہے ہونے دو، تمہیں چلنا ہمارے ساتھ. اور وہ انفورس کرتے ہیں بند کرنے کا، اور بندہ دعائیاں دیتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑا سا تو ٹائم، میں زیادہ بھی نہیں مانگتا، میں سالوں کے حساب سے نہیں مانگتا، میں نے صرف چیک سائن کرنا ہے، کتنی دیر لگتی ہے اس پہ. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اسی وقت قبول ہوتا ہے انت صحیح و شحیح. شح کہتے ہیں لالچ کو، صحیح تو ہیلدی ہے، شحیح تمہارے اندر لالچ ابھی باقی ہے.
جب اس لالچ پہ ہاتھ ڈالتے اس کو نکال کے دیتے اس میں سے، اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے اجر اس تکلیف کا. اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو معاف کر دیں، لیکن لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سہولت دیتے رہیں، چھوٹ دیتے رہیں، یہ زیادہ افضل ہے صدقے سے. اس لیے کہ آپ نے صدقہ کر دیا، کانٹا نکل گیا، آپ ایزی ہو گئے. پیسہ پھنسا ہوا ہے، آپ کا دل اٹکا ہوا ہے، امید لگی ہوئی ہے نا واپس ملنے کی. اس امید کے ساتھ جب تم اس کو مہلت دے رہے ہو تو اتنا پیسہ ہر روز صدقہ کرنے کا تمہیں اجر مل رہا ہے، کیونکہ دل ابھی اٹکا ہوا، ابھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایک دل وہ ہوتا ہے جو بالکل ریڈی ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور وہ پہلے وضو کر کے بیٹھا، چلو جی. اب پتہ نہیں چلتا کہ فرشتوں کو زیادہ جلدی تھی یا اس کو زیادہ جلدی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محبوب سے ملنا تھا، یہ تو کب سے انتظار کر رہا تھا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن آجال اللہ لآت. جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں وہ مطمئن رہیں، وہ اپوائنٹمنٹ آ کے رہے گی. سورہ العنکبوت ہے، بڑی پیاری آیت ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، فإن آجال اللہ لآت، وہ مطمئن رہیں یقیناً وہ ملاقات کا وقت آ کر رہے گا. حضور نے فرمایا جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. سورہ المطففین میں یہ جو کم تولنے والے، کم ماپنے والے ہیں، کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں انہم عن ربہم لمحجوبون، ان کو رب سے حجاب میں رکھا جائے گا. They are not allowed to see their Lord. رب کو دیکھنے نہیں دیا. رب تو ہر چیز کو دیکھتا ہے نا، انہیں رب کو نہیں دیکھنے دیا جائے گا، یہ رب کو نہیں دیکھیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہیم میں پہنچا دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو رب کو دیکھتے ہیں وہ جہیم میں نہیں پہنچیں گے. نہیں سمجھ لگی نا بات کی؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، ختم نبوت کے جلسے ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا تھا، معراج کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی تو کائنات ساکت ہو گئی، اسٹینڈ سٹل، پوری کائنات. جس پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وہ پانی وہیں کھڑا رہا، حضور مڑے تو پانی چلا. کنڈا ہلتا رہ گیا، وہاں اسی جگہ سٹک ہو گیا، حضور پلٹے، پاز ختم ہوا کائنات کا تو کنڈا پھر ہلنا شروع ہوا. بستر کی وہ گرمی اسی طرح رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان سے پلٹ کر آ گئے. آپ نے فرمایا کائنات کی نظریں اٹک کر رہ گئیں، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کون جا رہا ہے. مجمع بیٹھا، سارے جٹ لوگ ہی تھے سامنے. مجمع نے کوئی رسپانس نہیں دیا، انہیں سمجھ لگ گئی کہ بات سمجھ کوئی نہیں لگی. ان کو کہنے لگا بات سمجھ لگی ہے، کہنے لگا شاہ جی کائنہ. پھر کوئی تھوڑا سا ایزی کر کے سمجھایا، پھر کہا کوئی سمجھ لگی ہے کائنہ. فرمایا اور تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے. کوئی سمجھ لگی؟ جو پورا مجمع بولا شاہ جی بس 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 سمجھ لگی.
سمجھ لگی نہیں بات کی آپ کو؟ بچہ جانا چاہتا ہے ماں کے ساتھ، ماں شہر جا رہی ہے، پنڈی جا رہی ہے، بچوں کو شوق ہوتا ہے سواری کا، ہم جاتے ہیں مجبوراً، ہماری تو جان جاتی ہے سفر سے، بچوں کو شوق ہوتا ہے، بچہ ساتھ جانا چاہتا ہے، ماں بیٹھ گئی ہے ویگن میں اور اس کے چچا سے یا ماموں سے کہتی ہے لے جانو، اب وہ ماموں اور چچا اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور پلٹ پلٹ کے وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر چیخ مارتا ہے، پھر دیکھتا ہے اور اس کا جذبہ کہا چھوڑ دے آن دے، فیصلہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فرمایا وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا، جب فرشتہ گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوگا اور وہ پلٹ پلٹ کے رب کی طرف دیکھے گا تو اللہ کہے گا بس لے آؤ ادھر لا، میں بھر دیتا ہوں اس کے چالان، اس کو چھوڑ دو۔ یہ سہولت ہے رب کو دیکھنے کی۔ فرمایا یہ اس سے حجاب میں ہوں گے، اسے دیکھ نہ پائیں گے، بہت بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ تو قلب سلیم یہ ہے کہ دنیا پاس ہو، یہ یہاں کی ضرورت ہے۔ دنیا کا ہونا عیب نہیں ہے۔ اس زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ، ہمارے ہاں تو لاکھ پتی ابھی پچھلے 20-25 سال میں لاکھ پتی چلتا تھا، اب تو ارب پتی ہو گیا ہے، ڈی ویلیو ہو گئی دنیا۔ ان کے صرف مصر وغیرہ میں جو باہر مدینے سے باہر جو ان کی جائیداد تھی وہ 22 لاکھ کی اس وقت بکی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے 6000 اونٹ اور 6000 بندے کا سامان دیے، اونٹ پہ سوار ہونے والے کا بھی بندوبست کیے، 30,000 غلام آزاد کیے۔ کتنے پیسے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پیسہ ہونا عیب نہیں، پیسہ ضرورت ہے معاشرے کی، لیکن پیسے کا دل میں سٹک ہو کے رہ جانا، پیپر جیم ہو جانا پرنٹر کے اندر، یہ عیب ہے کہ جہاں اسے نکلنا چاہیے تھا وہ نہ نکلے، یہ عیب ہے اور یہ امتحان ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بندے کا دل اللہ پاک کے ساتھ پیر ہو گیا ہے۔ جب آپ کا پیر ہو جاتی ہے ڈیوائس تو وہ کہتا ہے پھر اس کا وہ پاس ورڈ مارو۔ آپ نوکیا کا 4 دفعہ 0000 مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ نوکیا مل گیا، سونی ایرکسن کا اور ہوگا، سیمسنگ کا اور ہوگا۔ رب کے ساتھ ملنے کا جو پاس ورڈ ہے مومن کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ ساتھ ملے گا تو پھر وہ پیر کرے گا، پھر وہ کنیکٹ ہوگا۔ اور جب رب کے ساتھ ہو گیا تو دوسروں سے محجوب ہو جائے گا۔ محجوب کس کو کہتے ہیں؟ ہڈن۔ جو ہڈن ہے وہ محجوب ہے۔ یا تو دوسروں سے محجوب ہوگا، رب سے ملا ہوا ہوگا، یا رب سے محجوب ہوگا اور دنیا سے ملا ہوا ہوگا۔ ادھر کنیکشن ہے تو ادھر محجوب ہے، اور ادھر کنیکشن ہے تو ادھر محجوب ہے۔ پھر کہاں ڈیمیجڈ، یہ ڈیمیج کس سے ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ کہا دیکھو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔
نہیں آتی کوئی مصیبت نہ تمہاری جانوں پر نہ زمین پر، کوئی زمینی حادثہ ہو یا تمہاری جان پر کوئی گزرے، اولاد میں سے کوئی مر گیا ہے یا اور کوئی بیماری ہے یا اور کوئی صدمہ ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ایشو کریں، ہم اس کو فلیش کریں، ہم اس کو اللہ پاک کی طرف سے کلک ہوتا ہے تو یہاں اس کا چین چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو۔ پھر فرمایا یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ سیکرٹ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چلا جائے اس پہ تمہاری کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے، تم خودکشی نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں مل جائے اس پہ تم کنجر نہ نچاؤ، شیخیاں نہ بگارو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، جو ملا ہے وہ بھی رب کی طرف سے ایشو ہوا ہے، جو گیا ہے وہ بھی رب کی طرف سے ایشو، تو دل ڈیمیج نہیں ہوگا نا۔ وہ شاعر کہتا ہے نہ شادی داد، شادی کہتے ہیں خوشی کو، اسی لیے شادی مرگ کہتے ہیں کہ وہ خوشی جس میں بندہ مر جائے، خوشی میں بلڈ پریشر چڑھتا ہے نا بندے کا، تو والو اگر اس کے بلاک ہیں اور خوشی سے اس کا، اسی لیے کہا گیا کہ گھر والوں کو پہلے اطلاع دے دو، ایسا نہ ہو کہ اچانک تمہیں دیکھ کے اماں کو دل کا دورہ پڑ جائے۔ سعودی عرب سے ایک بچہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ ماں کو سرپرائز دوں گا، وہ گیا اور جا کے جناب ماں کچن میں تھی اور کچن کے دروازے پہ کھڑ گیا تھا اماں، اور اماں نے مڑ کے دیکھا اور ساتھ ہی اماں ادھر ہی جو آنکھیں کھڑی ہو گئی اور اماں گر کے مر گئی بیچاری بیٹے کو دیکھ کے خوشی سے۔ اس کو کہتے ہیں شادی مرگ۔ ہم کو جھوٹی تسلی نہ دیجئے، غم میں اب اور اضافہ نہ کیجئے، جس سے آنکھوں میں آ جائیں آنسو، وہ خوشی لے کے ہم کیا کریں گے۔ تو خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، خوشی کی بھی موت ہوتی ہے۔ شادی مرگ، شادی کہتے ہیں خوشی کو۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، سامان مل جائے تو ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی، شادی مرگ نہیں ہوئی۔ نہ غم آورد نقصانے، نقصان ہو جائے تو کبھی ہمارے اوپر غم وارد نہیں ہوا۔ با پیش ہمت ما ہرچ آمد بود مہمانے، میری ایمانی قوت کے سامنے ان میں سے جو بھی آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے، اچھے طریقے سے انٹرٹین کرتا ہوں، میں اس کو چائے پانی پلاتا ہوں، دکھ کو بھی رخصت کر دیتا ہوں، خوشی کو بھی رخصت کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ دونوں فانی ہیں۔ اصلی غم آخرت کا غم ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آخری خوشی آخرت کی خوشی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ تو امتحان ہے کہ تم کیسے رسپونڈ کرتے ہو، تم کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہو۔ فرعون کی طرح سمجھتے ہو میری کمائی ہے یا رب کی عطا سمجھتے ہو۔ ایک صاحب یہاں سے گئے تو کچھ پیسے چھوڑ کے درہم یہاں کے بعد میں لے لینا، جیسے یہاں توکیل ہو جاتی ہے، چلے گئے تو وہ کوئی 1200-1300 درہم تھا، تو وہ وہاں سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو کہتے استری جو ہے نا وہ اچھی سی لے کے بھیج دینا اور پیسے میرے کاٹ لینا، اور فلاں چیز ایمرجنسی لائٹ لے کے بھیج دینا، پیسے میرے کاٹ لینا۔ تو جب 2-4 سال اسی طرح گزر گئے تو انہوں نے کہا پائی مک گئے نا تیرے پیسے میرے کاٹ لینا، چونکہ چیز اس کی تھی نا۔ اگر مومن یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا مال ہے، اور یہ باقاعدہ سودا ہوتا ہے، کلمے کی لا کے ساتھ ہی بندے کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، دوسرے ملک والے جب پاسپورٹ دیتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کو تو حلف لیتے ہیں قرآن پر کہ تم اس ملک کے وفادار رہو گے، ملکہ کے وفادار رہو گے، ہمارے مفادات کا خیال رکھو گے۔ پاکستان میں تو ان کو نائی نے بنا دیا نا، پاکستانی پیدا ہوئے مسلمان بھی ہو گئے نائی کے بنائے ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں جب بھی نائیوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے نا گاؤں والوں کا، تو وہ نائی پہلا تانا یہ دیتے ہو تم اور تمہارے باپ دادا کو مسلمان ہی ہم نے کیا ہے، کیا بات کرتے ہو تم لوگ،
تمہارا تو جنازہ جائز نہیں تھا اگر ہمارا خادم سے نہ ہوتا تو۔ پاکستان میں چونکہ یہ پیدا ہو کے پاکستانی ہو گئے، حلف نہیں لیا انہوں نے، لہذا پاکستان کے مفادات کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے، جن کا حلف لیا ہوا ہے ان کے مفادات کے یہ محافظ ہیں۔ وہ کلمہ شہادت جسے کسی نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کوئی مومن مرد مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مومن عورت جو ہے وہ مومنہ نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ جب تک اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور وہ اپنا اختیار چھوڑ دیں۔ ما کان لہم الخیارہ، they have no option, they have no choice۔ یہ آپشن اور چوائس اگر تم نے نہیں چھوڑا تو تمہاری لا ہی کلمے کی جھوٹی ہے، تو آگے تو سب جھوٹ ہی ہوگا نا۔ یہ لا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کا مال، ان کی جان، اس لیے کہ اس نے بدلے میں انہیں وہ دائمی جنت عطا کی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دستاویز ہر آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی آتی رہی ہے، یہ تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، اور اس قرآن میں بھی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پکا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ مکرنے والا نہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، مومنوں سے سودے پر خوشیاں مناؤ، تم فائدے میں رہ گئے ہو۔ کیا بات ہے، کیا انداز! میں کہتا ہوں ہمیں عربی آتی کوئی نہیں، ترجمے میں جا کے جان نکل جاتی ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، مومنو یہ سودا بہت بڑی کامیابی ہے، تمہاری وہ چیز خریدی گئی ہے جو ٹکے کی نہیں تھی، اور جس چیز کا بھروسہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی صاحب 2.5 ریال کی جوتی لیتے ہو، وہ بھی 5-6 لو تو 2 درہم کی دے دیتا ہے، وہ اس کی گارنٹی ہے۔ میں نے کئی مردوں کی جوتیاں دیکھی ہیں، گھر والوں نے ابھی تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، اور وہ خود کوئی نہیں ہے۔ اس جوتی کی گارنٹی ہے تیری کوئی نہیں، اور رب کتنا مہنگا خرید رہے تمہیں۔ وہ کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، اب ہماری قیمت ہی کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہم بک گئے ہیں۔ اس سودے کی پہلی شک ہی لا ہے۔ اپنی جان، مال، ارادہ، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لو، چابی رب کو سونپ دو، چیز تمہارے پاس ہی رہے گی، چیز تمہارے پاس ہی رہے گی، بس جہاں جہاں وہ کہتا جائے وہاں تم خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اتنی ساری بات ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو تم، اپنی پھوپھی کو دے رہے ہو، اپنی خالہ کو دے رہے ہو، اپنی بہن کو دے رہے ہو، اپنے بھائی کو دے رہے ہو، اپنے بھانجے کو دے رہے ہو تم، اور ثواب کما رہے ہو۔ تمہارے ہاتھ سے دلوا کے چیز اس کی ہے اور ثواب تمہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ ڈیمیج دل تب ہوتا ہے جب اس کو اپنا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک رب کی امانت سمجھتا ہے تو ریڈی رہتا ہے۔ کوئی آپ کے پاس اے سی رکھوا جائے، کوئی فریج رکھوا جائے تو آپ انتظار میں ہوتے کب جان چھوٹے گی، یار چک کے لے کے جائے گا، ذمہ داری سر پڑی ہوئی۔ اور جتنا فون کرتا ہے پائی جو میں اے سی رکھوایا جو پائی صاحب تو اے سی بالکل تھی ہوں جی میں روز صاف کرنا، میں لین پہ آؤں کہڑے ویلے آنا پائی صاحب، میں آپ پہ چھڈ آؤں۔ جو سمجھتے ہیں یہ رب کی امانت ہے وہ تو امانت سنبھال کے رکھنی پڑتی ہے نا۔ جب پیغام آتا تو وہ تو شکر کرتے ہیں، امانت اپنے سپرد ہوئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جب بیٹے
فوت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی لکھوائی، وہی ہمارے پاس ایک سورس ہے تعزیت کیسے کرنی۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ اپنا مال لے کر گیا ہے اور جو باقی ہے وہ بھی اسی کا ہے، باقی نے بھی جانا ہے۔ للہ ما اخذ، معاذ اللہ نے جو لیا ہے وہ اپنا لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس پلٹ کر آئے، بچہ فوت ہو گیا تھا، ڈیڈ باڈی اندر رکھی ہوئی تھی۔ بیوی نے سوچا کہ سفر کر کے آئے، پتہ نہیں وہاں کیا گزری ہوگی، تو میں یہ بری خبر نہ ہی سناؤں انہیں۔ ہوتا نا عورت کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ دفتر سے آیا، لڑ کے آیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آیا، اب انتظار کر رہا ہے پیچھے پولیس آ رہی ہوگی، اور گھر میں گھستے ہی اس نے گولا چھوڑنا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس کو تو پوچھ لوں تمہارے اوپر کیا بیتی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کی حالت کیا ہے اور اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بچہ اب آرام سے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت فاطمہ رو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پہ، تو کہنے لگے واہ کرب ابا، آپ نے فرمایا لا کرب بعد الیوم علی ابیک، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب کھانا وانا کھا لیا تو اس نے کہا کہ ابھی طلحہ اگر آپ کے پاس کوئی سامان رکھوائے، کوئی امانت رکھوائے، پھر وہ امانت لے جائے تو آپ کو اس پہ کوئی غصہ؟ ان کا غصے والی کیا بات ہے، اس کی چیز تھی۔ کہا اللہ اپنی چیز لے گیا ہے، ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ اور یہ کب کہا؟ جب انہوں نے رات گزار لی، ازدواجی تعلق بھی پیدا ہو گیا، غصے میں آ گئے کہ اندر بچے کی لاش پڑی ہے اور ہم ہنی مون منا رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دیکھیں نا میری بیوی نے یہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیری بیوی نے ٹھیک کیا ہے، اور یہ رات خالی نہیں جائے گی، اللہ پاک تمہاری اس رات میں برکت دے گا۔ اور پھر وہ بچہ ان کے یہاں پیدا ہوا اس رات سے کہ صحابہ اس سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اتنا بڑا عالم بنا ہو۔ تو ڈیمیج دل وہ ہوتا ہے جب سمجھتا ہے یہ میری چیز ہے، اب میری چیز کوئی لے گا تو تکلیف تو ہوگی نا بھائی صاحب۔ وہ کہتا ہے یہ جب اللہ پاک کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنے بھی ما جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی مردہ چیزیں یا بے شعور چیزیں ہیں، ما للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور جب اللہ پاک فرماتا ہے للہ من فی السماوات و من فی الارض تو اس سے مطلب ہے جاندار، شعور والے، سارے اللہ کے ہیں۔ جب یہ اللہ کے ہیں تو میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ میری ہے؟ تمہارا صرف اکاؤنٹ ہے، ہاٹ میل تمہاری نہیں ہے۔ ہاٹ میل کا اکاؤنٹ تمہارا ہے، تمہارا اکاؤنٹ کھلا ہے اس پہ، یہ ملکیت تمہاری نہیں ہے۔ آپ جب بھی مائکروسافٹ کا لیتے ہیں اس میں لکھا ہوتا کہ دس پروڈکٹ از لائسنسڈ ٹو یو بٹ آنرشپ ریمینز ود فلاں۔ یہ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، لائسنسڈ کی گئی ہیں، یہ اولاد تمہاری ہے، لائسنس کی گئی ہے، بٹ دیئر آنرشپ ریمینز ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ ملکیت اس کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ جب ہم اپنی اس کو سمجھنا شروع کر دیتے پھر دل ڈیمیج، جس کو کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا ہے، ہماری زبان میں محاورہ ہے نا، بس جی میرا دل ہی ٹوٹ گیا، کانو میری میری کرنا ہے، ایویں کفر دی بیڑی چڑھنا۔ دیکھنا اللہ کہتا ہے میری، آپ کہتے ہیں میری، تو کفر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا نا۔
کانو میری میری کرنا ہے ایویں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے 2 گز دا کفن تو کھڑنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا وہ بھی گارنٹی کوئی نہیں وہ بھی ان کی مرضی سمندر میں پھٹ گیا تو مچھلیاں کھا جائیں گی وہ 2 گز بھی کوئی نہیں تینو جنگل وچ لے جاون گے سٹ ٹوئے وچ گھر آون گے گھر آ کے سب بھول جاون گے یاد آیا آیا نہ آیا تو قبر سے دعائی نہیں دے سکتا بچہ یہاں سے جاتا ہے 2 مہینے چھٹی گزار کے آتا ہے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا اور کون جائے گا جس کو اس نے اپنا خون پلایا ہوا ہے وہ نہیں جاتا اور کون جائے گا ایک صاحب امریکہ سے آئے ہیں اور باپ کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں بھائی صاحب 15 سال کے بعد تو اتنی دنیا وہاں ہو چکی ہے تمہیں کہاں ملے گی باپ کی قبر اب جن کو وہ ڈرافٹ بھیجتا رہا ہے ایک بہن تھی اس کی اور بہنوئی تھا بھانجے بھونجے تھے ان سے اس نے پوچھا کہ وہ ابا جی کی قبر کا اب وہ جاتے ہوں تو وہ بتائیں نا کہ ابا جی کی قبر کو ابا جی تیرے تھے بہنوئی سے پوچھا نے کہا تیری بہن کو کبھی فکر نہیں ہوئی بھائی میں نے کہاں جانا تھا کہتی تو میں ساتھ چلا جاتا یہی نہیں کبھی وزٹ ہی نہیں کی اتنی ساری بات نہ اس سانس کی گارنٹی ہے نہ اس بدن کی گارنٹی ہے عید والے دن دیکھیں آپ کتنے لوگ مر گئے ایکسیڈنٹوں میں آخری روزے میں مصطفیٰ میں بچہ 4 بہنوں کا اکیلا اکلوتا بھائی 22 سال کا افطاری کے لیے پانی لینے گیا کولر پر اور کولر کے ساتھ چمٹا ہوا مر گیا 7 نمبر میں یہ تو ہماری گارنٹی ہے جو میں کرتے پھرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین